میں نہ غالب ہوں نہ ہوں میر و انیس دوراں، مجھ کو پہچان قلم سے ہی ملی ہے صفدر۔ میرا خاندانی نام صفدر علی حمدانی رکھا گیا، لیکن قلمی نام اور شناخت صفدر حمدانی بنا۔ 17 نومبر 1950 کو لاہور میں ایک علمی، ادبی، تہذیبی اور بہت حد تک ایک نشریاتی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ میرے پردادا ایران کے شہر ہمدان سے ہجرت کر کے پاکستان میں آئے تھے، اور پھر میرے والد مرحوم جو ایک تاریخی شخصیت ہیں، ان کی پیدائش لاہور میں ہوئی تھی۔ مجھے اپنی زندگی کے وہ تمام دن اور وہ تمام مراحل قدم قدم بہت اچھی طرح سے یاد ہے۔ ابتدائی تعلیم میری لاہور کے رنگ محل مشن ہائی اسکول میں ہوئی۔ اس کے بعد گریجویشن میں نے لاہور کے ایک بہت ہی معتبر تعلیمی ادارے ایف سی کالج سے کیا، جس کے بعد جامعہ پنجاب سے میں نے صحافت میں ایم اے کیا، اور پھر فوراً ہی 1973-74 میں نے اپنے والد کے ورثے کو سنبھالا اور ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہوا پروڈیوسر کی حیثیت سے، اور 1974 میں 73 میں ابتدائی تربیت حاصل کرنے کے بعد 74 میں لاہور ریڈیو سے منسلک ہو گیا پروڈیوسر کے طور پر، اور اس کے بعد سے میں نے مختلف نشریاتی مراکز پہ کام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے بڑے عالمی سطح کے نشریاتی مراکز میں کام کیا، جن میں خاص طور پر 4 برس ریڈیو جاپان میں اور پھر 20 برس کے قریب بی بی سی لندن کی اردو سروس میں شامل ہے۔ یہ ساری زندگی ایک طالب علم کے طور پر گزری، اور طالب علم کے طور پر ہی گزر رہی ہے۔ ریڈیو میں ملازمت سے بہت سی چیزیں ملی، تہذیب کا پتہ چلا، علم و ادب سے شناسائی ہوئی، اور سب سے بڑی بات کہ ریڈیو کی ملازمت کے دوران بہت بڑے بڑے قدآور لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا، ایسے لوگ جن سے ملنا زندگی کا ایک بہت بڑا تجربہ ہوا کرتا ہے۔ بی بی سی کے بعد میں نے گزشتہ 10 سال سے اپنا ایک آن لائن اخبار، عالمی اخبار جاری کیا ہوا ہے، جو اس تجارت کے دور میں فقط صحافت ہے، اور صحافت بھی وہ جو ہمیں ہمارے اجداد سے ورثے میں ملی تھی۔ میری ازدواجی زندگی میں میری ہمسفر پاکستان ٹیلی ویژن، ریڈیو پاکستان اور پھر بی بی سی میں خبروں کی اور حالات حاضرہ کے پروگراموں کی پہچان ماہپارہ صفدر ہیں۔ ہمیں 2 بچے ہیں ہمارے، بڑی بیٹی زہرا، پھر بیٹا محمد، اور 2 نواسے ہیں، حسنین رضا اور عباس رضا۔ یہ ایک مختصر سا خاندان، مختصر سی فیملی ہے۔ میرا اپنا فخر وہ فخر ہے جو پاکستان کا فخر ہے۔ میں خود بے نام سا، گمنام سا، گوشہ نشین اور طالب علم آدمی ہوں، شہرت سے بہت دور، لیکن میرا فخر پاکستان ہے۔ میرے والد مصطفیٰ علی حمدانی، جنہوں نے 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات کو لاہور ریڈیو سے بر صغیر کے مسلمانوں کو پاکستان کے قیام کا پہلا اعلان کرتے ہوئے نوید آزادی دی تھی، طلوع صبح آزادی کی شکل میں۔ السلام علیکم۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں۔ 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے ہیں۔ طلوع صبح آزادی۔ علم و ادب اور شاعری اس خاندان کا ورثہ رہی ہے۔
میرے دادا فارسی میں شاعری کرتے تھے، اسی طرح میرے والد جو مردم ہفت زبان تھے وہ فارسی کے علاوہ اردو میں اور عربی میں بھی شعر کہا کرتے تھے۔ والد مرحوم کا فارسی کلام ایران میں شائع ہو چکا ہے، لیکن ان کی زیادہ تر شاعری دینی، فکری اور انقلابی شاعری تھی۔ لیکن اس خاندان میں چند بہت بڑے نام پیدا ہوئے، جیسے صوبہ سرحد میں جن لوگوں نے اردو کی ترویج میں دل و جان سے حصہ لیا، ان میں دو بڑے نام فارغ بخاری اور رضا ہمدانی کے ہیں۔ فارغ بخاری مرحوم میرے خالو اور رضا ہمدانی مرحوم میرے ماموں تھے۔ فارغ بخاری مزاحمتی شاعری کا بہت بڑا نام ہے، لیکن رضا ہمدانی دھیمے لہجے کے غزل کے شاعر ہیں۔ اسی طرح قمر علی سرحدی، جنہوں نے آغا حشر کے ساتھ مل کر اسی صوبے میں بنیاد رکھی اسٹیج ڈرامے کی، وہ بھی میرے خالو ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے خالہ کے بچوں میں مختار علی نیّر ہندکو کے بہت اچھے شاعر اور ڈرامہ نگار گزرے ہیں۔ میری تربیت اسی ماحول میں ہوئی، اور شاید باقی لوگوں نے تو یہ اثر اس طرح سے قبول نہیں کیا جیسے میری مٹی نے اس شعر و ادب کو قبول کیا۔ اور میں نے بہت اوائل عمری میں ہی شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ میرا پہلا شعر کون سا تھا، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کا پہلا شعر 14 سال کی عمر میں لکھا تھا، اور میری ڈائری میں آج بھی اسی طرح تاریخ کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ وہ شعر تو یہ تھا کہ لوگوں نے ان کے جھوٹ پہ بھی کر لیا یقین، ہم سچ کو سچ بنانے میں ناکام ہو گئے۔ لیکن جو ایک مکمل چیز میں نے اپنی شاعری کی زندگی میں پہلی لکھی تھی، یہ 65 کی وار میں، اس وقت میں 15 برس کا تھا۔ اچھا، تو میجر عزیز بھٹی پہ لکھی تھی۔ اچھا، میرے آپ جیسے بہت قریبی دوست یہ جانتے ہیں کہ مجھے اپنے اشعار یاد نہیں رہتے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل نقش ہیں میرے ذہن کے اوپر۔ کچھ چیزیں جو میری چوری ہوئی ہیں، بڑے شاعروں نے چوری کی ہوئی ہیں، وہ بھی مجھے یاد ہے۔ یہ دیکھیے یہ کس طرح مجھے آج بر یاد ہے۔ اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسے ہی ذکر آیا، میجر عزیز تم کو ہمارا سلام ہے، زندہ تمہارا نام سدا لا کلام ہے، ڈٹ کر کیا مقابلہ دشمن کا آپ نے، نقشہ بدل کے رکھ دیا سب رن کا آپ نے، لاہور کا خیال نہ اب دل میں لائیں گے، اور پھر بھی گر وہ آئیں گے پھر منہ کی کھائیں گے، تجھ کو وطن عزیز ہمیں تو عزیز ہے، انمٹ جو ہے زمانے میں الفت وہ چیز ہے۔ میں نے بھی اپنے اس ادبی خانوادے سے جو چیز ورثے میں پائی وہ قلم کا احترام، قلم سے محبت ہے، اور شاعری کو ذریعہ تجارت نہیں بنایا۔ میرا شعری فلسفہ یہ ہے کہ یا تو جو شعر میں کہتا ہوں اس پر عمل کرتا ہوں، یا جو زندگی میں جن تجربات سے گزرتا ہوں ان کو شعر کے سانچے میں ڈھالتا ہوں۔ میرا اپنا بھی شعری مزاج مزاحمتی شاعری کا ہے، درباری شاعری کا ہرگز نہیں۔ وہ میرا ایک شعر ہے کہ گناہ گاروں کی فہرست میں ہے نام میرا، خدا کا شکر کہ درباریوں میں نام نہیں۔ میری شعری پہچان کا ایک حصہ مرثیہ نگاری ہے جو فی زمانہ مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ مرثیے کے دو اچھے مجموعے بھی ہیں، سرمایہ حیات اور فرات کے آنسو، اور اسی ازائی شاعری پر لاہور میں ایک طالبہ ایم اے کا تھیسس کر چکی ہیں، اور اب میری حیات اور میرے فن کے حوالے سے لاہور ہی کی ایک طالبہ ایم فل کا تھیسس بھی کر رہی ہیں۔ شعر زندگی ہے اور زندگی شعر ہے، اس کا دونوں کے درمیان فیصلہ کرنا میرے لیے قدرے مشکل ہے، لیکن شعر مجھ میں سانس لیتا ہے، میں شعر میں سانس لیتا ہوں، اور وہ جو آپ اور آپ محسوس کرتے ہیں بس اسی کو شعر میں کہہ دیتا ہوں۔ لہو عوام کا حاکم پہ اب حرام نہیں، لہو عوام کا حاکم پہ اب حرام نہیں،
مزاج شاہ میں کہتے ہیں انتقام نہیں، کیا کہنے لہو عوام کا حاکم پہ اب حرام نہیں، مزاج شاہ میں کہتے ہیں انتقام نہیں، گناہ گاروں کی فہرست میں ہے نام میرا، بھئی خدا کا شکر کے درباریوں میں نام نہیں۔ یہ اسی قلم کی حرمت کا فیض ہے کہ مجھ جیسا بیزار آدمی اسی قلم کے صدقے میں اور اسی شعر کے صدقے میں دنیا کے لگ بھگ 26 ممالک کا سفر کر چکا ہوا ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے اور میرے لیے اعزاز ہے کہ کویت کا یہ میرا تیسرا سفر ہے۔ پہلی مرتبہ میں جنوری 11 میں آیا تھا، اور اس کے بعد 2013 جون میں، اور یہ میرا تیسرا سفر ہے، اور تینوں اسفار میں جو محبت، جو پذیرائی، جو ایک اپنائیت کویت کے ادبی اور دیگر حلقوں سے اور ہر دین، ہر مذہب اور ہر کیش کے آدمی سے ملی، وہ میرے سرمایہ حیات میں ایک معتبر اضافہ ہے۔ میں اس موقع کو بہتر سمجھتے ہوئے کویت کی انجمن تخلیق و تہذیب کی سربراہ شاہین اشرف علی، ان کے شوہر اشرف علی اور ان کی تنظیم کے دیگر تمام احباب کے ساتھ ساتھ ادبی، دینی اور سماجی حلقوں کا ممنون اور احسان مند ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے درمیان ایک مرتبہ پھر موجود ہونے کا موقع دیا۔ میری شعری فکر، میری سوچ، میری حیات سب کی سب ایک تصویر کی شکل میں اس غزل میں قید ہے۔ مجھے اس غزل کے آئینے میں دیکھیے اور اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ میں خودی کے خول میں بے خودی کی طرح رہا، میں خودی کے خول میں بے خودی کی طرح رہا، میں کہ حبس میں بھی رہا نمی کی طرح رہا، میرا چہرہ میرے وجود سے ہے جدا ہوا، میرا چہرہ میرے وجود سے ہے جدا ہوا، میں کہ اپنی ذات میں بھی کسی کی طرح رہا، میں کہ اپنی ذات میں بھی کسی کی طرح رہا، تو میرے خیال میں خوشبوئے گل یاسمن، تو میرے خیال میں خوشبوئے گل یاسمن، میں تیرے خیال میں شاعری کی طرح رہا، ہے میری حیات کے رنگ کیسے الگ الگ، ہے میری حیات کے رنگ کیسے الگ الگ، میں جو خوش رہا ہوں تو خوش غمی کی طرح رہا، میں جو خوش رہا ہوں تو خوش غمی کی طرح رہا، اور مجھے ایسا سچ کا سبق دیا میرے باپ نے، مجھے ایسا سچ کا سبق دیا میرے باپ نے کہ میں اپنے گھر میں بھی اجنبی کی طرح رہا، کہ میں اپنے گھر میں بھی اجنبی کی طرح رہا، میرے اپنے لوگ ہی دشمنوں کی صفوں میں ہیں، میرے اپنے لوگ ہی دشمنوں کی صفوں میں ہیں، میرا بخت ہے کہ میں دشمنی کی طرح رہا، اور میری زندگی کے اصول خنجر آبدار، میری زندگی کے اصول خنجر آبدار، میں اندھیری شب میں بھی روشنی کی طرح رہا، میں اندھیری شب میں بھی روشنی کی طرح رہا، میرے ہر قدم پہ یزید عصر ہیں ساتھ ساتھ، میرے ہر قدم پہ یزید عصر ہیں ساتھ ساتھ، میں کبھی حسین کبھی علی کی طرح رہا، میں کبھی حسین کبھی علی کی طرح رہا، ہے عجب مزاج کا شخص صفتر صف شکن، ہے عجب مزاج کا شخص صفتر صف شکن، کہ عدو کے سامنے بھی جری کی طرح رہا، کہ عدو کے سامنے بھی جری کی طرح رہا،
مجھے ایسا سچ کا سبق دیا میرے باپ نے کہ میں اپنے گھر میں بھی اجنبی کی طرح رہا.